وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال ہے، اگر نماز کی جماعت کھڑی ہو اور امام دستیاب نہ ہو اور وہاں پر مسلین میں ایک شخص ایسا ہو جسے شلوار قمیض ٹوپی سب اچھا پہنا ہوا ہے لیکن قرآن پڑھتے وقت لہنے جلی کرتا ہو، اور دوسرا شخص بھی قرآن صحیح پڑھتا ہے لیکن اس کے سر ٹوپی اور تاکہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ بارک اللہ فیک۔ اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ جس شخص کو امام بنایا جانا ہو یا جس شخص میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ امام بن سکے اور وہ قرآن صحیح پڑھتا ہو، تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے ہوئے ہو، سر پہ ٹوپی ہو، سر ڈھکا ہوا ہو، تو اس کو امام بنانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو سوال ہے اس میں جو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ ایک ایسا ہے جو قرآن تو غلط پڑھتا ہے لیکن ظاہری شکل و صورت میں وہ ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ظاہری شکل و صورت میں ٹھیک نہیں ہے لیکن قرآن صحیح پڑھتا۔ تو جب ہم احادیث کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت وہ کرے گا جو سب سے بہترین انداز میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہو، یعنی قرآن کریم صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہو، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو، اعراب میں غلطی نہ کرتا ہو، لہن جلی نہ کرتا ہو۔ تو اگر ایسا شخص ہے اور اس نے لباس پہنا ہوا ہے، یعنی اپنے سطر کو ڈھانکنے والا لباس، کھلا ڈولا لباس، اگرچہ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے اور اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ وہی حقدار ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے بنسبت اس شخص کے جس نے ٹوپی بھی پہنی ہے، شلوار قمیض بھی پہنی ہے اور وہ قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتا ہے، قرآن کریم میں لہن جلی کرتا ہے۔ لہن جلی کی صورت میں قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اگر صحیح قرآن پڑھنے والا شخص پینٹ شرٹ میں ہو، سر پہ ٹوپی نہیں بھی ہے، لیکن اس کا لباس اس کے سطر کو ڈھانک رہا ہے، اس کا سطر کھلا ہوا نہیں ہے، یعنی نماز کی جو سطر پوشی کی شرط ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور امامت کا حقدار بننے کی شرط بھی پوری ہے، تو وہی انسان امامت کرے گا بمقابلہ اس شخص کے جو بظاہر تو شکل و صورت میں اچھا ہے لیکن قرآن غلط پڑھتا ہے۔ لیکن دعوت کے میدان میں انسان کو چاہیے کہ کس چیز سے دعوت میں اثر پڑتا ہے اور کس چیز سے اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو عام طور پر ایک مسلمان کو یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اچھا لباس پہن کر جائے، سر کو ڈھک کر جائے۔ ممکن ہے اس کو امامت کا وہاں موقع ملے، اور جب اس کو امامت کا موقع ملے گا تو وہ امامت کرے گا تو لوگ بھی مطمئن رہیں گے، اور اس کی جو دعوت ہوگی، اس کی جو بات ہوگی، اس کا بھی لوگوں پر اثر پڑے گا اور لوگ مطمئن ہوں گے، اور لوگوں کے جو اشکالات ہیں، خواہ مخواہ کے شبہات، وہ نہیں اٹھیں گے، وہ سر نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان کو ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر دعوت کے میدان میں اس کا ایک اثر پڑتا ہو اور لوگوں کا معاشرہ ایسا ہو کہ وہاں ٹوپی پہننے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور لوگ ٹوپی پہنتے بھی ہیں، تو اس صورت میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ورنہ بصورت دیگر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن سوالات کھڑے ہوں گے، شبہات اور شکوک کھڑے ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے معاملات اختلاف تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اچھے لباس کا، ٹوپی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر قرآن صحیح پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔